ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کی 7 تاریخ کا ایک عمل خاص آپ کو دے رہا ہوں جو آپ کی زندگی میں بہاروں میں اضافہ کر دے گا اور آپ کی زندگی بہار والی ہو جائے گی، خزاں سے اندھیروں سے نکل جائے گی۔ یہاں لوگ پریشان ہیں، خودکشیوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل جو ہے خاص طور پہ وہ پیسے کی ہوس، شہرت کی ہوس اور اچھا گاڑی، اچھی مکان، اس کے لالچ میں اسلام سے بھی دور ہو رہی ہے، قرآن و سنت سے بھی دور ہو رہی ہے، اور ہوس ہے، لالچ ہے، بس ترقی مل جائے، عروج مل جائے، خوشحالی مل جائے، بنگلہ اعلیٰ مل جائے، گاڑی اعلیٰ مل جائے، اس کے لیے چاہے عزت کو قربان کرنا پڑے، اسلام کو قربان کرنا پڑے، ایمان کو قربان کرنا پڑے، اپنے ناموس کو قربان کرنا پڑے، سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بہار آ جائے، خزاں ختم ہو جائے، تو آپ مدینہ منورہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ کائنات میں سب سے پہلے بہار مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں آئی ہے، اور سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار کونین محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب تشریف لائے تو اس مہینے کو ربیع الاول کہا جاتا ہے، یعنی بہار پہلی آنے والا مہینہ۔ خزاں کا عالم تھا، اللہ سے ناآشنا تھے لوگ، شریعت سے ناآشنا تھے، کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، لات و عزا کے پجاری تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، قتل و غارت گری عام تھی، اور مجوسی، آتش پرست اور صلیب کے پجاری تھے۔ لیکن اللہ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب پیدا فرمایا تو اسی مہینہ کے اندر، اور اس مہینہ کو ربیع کہا گیا، بہار کا مہینہ کہا گیا، اور ربیع عربی میں بہار کو کہتے ہیں۔ اب آپ کی زندگی میں بہار کیوں نہیں آئی؟ کلمہ تو آپ نے پڑھا اور غلامی رسول آپ نے اختیار کی، صحابہ بھی غلام تھے رسول کے اور ہم بھی غلام ہیں، لیکن صحابہ کی زندگی میں عروج آ گیا۔ وہ صحابہ جو تنگ دستی کی ان کے واقعات ہیں وہ اسلام کے آغاز کے ہیں، جب دین اسلام اور تبلیغ کا دور تھا۔ پھر مدینہ منورہ گئے کچھ ایام، لیکن بعد میں فتوحات ہوتی گئیں، ایران اور روم بھی فتح ہو گیا، اور صحابہ پر اللہ نے مالی اتنی وسعتیں فرمائیں کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ذاتی 1000 نوکر تھے، اور گھوڑے، زمینیں الگ تھیں، اور اسی طرح بڑے بڑے صحابہ کے پاس مال و زر کی کثرت ہو گئی۔ اور یاد رکھیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ غریب تھے، تنگ دست تھے، اور ان کی غریبی کے واقعات وہ اسلام کے شروع کے ہیں۔ فتوحات کے بعد کے آپ دیکھیں، ہمارے نبی نے جو غربت اختیار کی وہ اختیاری تھی، اضطراری نہیں تھی۔ آپ نے ذاتی طور پہ خود اللہ سے کہا کہ میں غریب بننا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے غریب امت کے وہ میری زندگی کو فالو کریں گے تو وہ یہ نہ سوچیں کہ ہمارا نبی تو بڑا مالدار تھا، ان کے پاس تو عالی لباس، عالی گھوڑے، اعلی گھر اور خوراک تھی۔ نہیں، اتنے ہمارے نبی نے اختیار کی غربت کہ کائنات میں کوئی ان سے زیادہ غریب یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری بھوک افلاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے۔ پیٹ پہ پتھر آج کوئی نہیں باندھتا دنیا میں، لیکن ہمارے نبی نے باندھا۔ تو اب یہ آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی، خوشحالی آ جائے گی، تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی، اور آپ مالی طور پہ اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ آپ کو نہ تو اسلام چھوڑنے کی ضرورت ہے، نہ ایمان چھوڑنے کی ضرورت ہے، نہ عقیدہ مسلک چینج کرنے کی ضرورت ہے، نہ آپ نے خودکشی کرنی ہے، نہ آپ یورپ امریکہ کے ویزوں کے لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کا انکار کر کے ویزا لیں، ایسا بھی نہیں کرنا۔ آپ نے یہ عمل اختیار کرنا ہے، اور 7 ربیع الاول کو آپ یہ کر لیں اور اللہ آپ کو یہ نعمتیں دے دے گا۔
پھر پورا سال جب چاہیں آپ یہ پڑھیں، اللہ اس کی برکت سے آپ کو دے گا۔ وہ بہار لانے والی آیت کریمہ قرآن حکیم کی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ آیت کریمہ آپ نے پڑھنی ہے 170 بار، 170 ٹائم، اور دعا کریں، اور اللہ آپ کو بہاروں میں اٹھائے گا، بہاریں ہی بہاریں زندگی میں آ جائیں گی۔ اور جب آپ کو اندھیرا یا غربت یا پریشانی کوئی بھی آفت پہنچے، آپ یہ پڑھ لیں، اللہ بہار لے آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔